بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک آزادی ہند کے زمانے میں جمعیت علماء ہند کے رہنما مولانا حسین احمد مدنی متحدہ قومیت کے کانگریسی نظریہ کے پرزور نقیب تھے اور انگریز سے آزادی کے لیے وہ کانگریس کے ہم نوا تھے، جبکہ مولانا سید ابوالعلا مودودی اس نظریے کے زبردست نقاد تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رشید مولانا اخلاق حسین قاسمی معتمم جامعہ رحیمیہ دہلی اس زمانے میں مولانا مودودی سے اپنی ملاقات کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا قاسمی کہ 1941 کی بات ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا اور مولانا سید حسین احمد مدنی دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سیاسی ہنگامہ آرائی شباب پر تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی شدت نے مسلمانان ہند کو زبردست انتشار میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مولانا مدنی کے سیاسی خیالات پر اس دور میں جو نکتہ چینی کی گئی وہ مولانا کے شاگردوں کے لیے قدرتی طور پر تکلیف دہ تھی۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی بھی کانگریسی خیالات کے زبردست خلاف تھے اور مولانا مدنی کے خیالات پر مولانا مودودی مرحوم کی تنقید کا کسی نہ کسی انداز میں چرچا تھا۔ راکون دیوبند سے دہلی آیا ہوا تھا کہ معلوم ہوا کہ مولانا مودودی دہلی آئے ہوئے ہیں۔ شمسی کاٹیج چوڑی دالان میں مولانا مودودی کا قیام تھا۔ مولانا کا خاندان دہلی کے معزز گھرانوں میں سے تھا جو دہلی سے حیدرآباد دکن منتقل ہو گیا تھا۔ شمسی کاٹیج مولانا کے عزیزوں کی قیام گاہ ہے۔ راکم اپنے ساتھ چند طلباء کو لے کر مولانا سے ملنے اور گفتگو کرنے کی غرض سے شمسی کاٹیج پہنچا۔ مولانا مودودی نے بڑی محبت سے بٹھایا، تعلیمی حالات پوچھے، پھر آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے سیاسی اختلافات کا ذکر چھیڑ دیا اور مودودی صاحب کی اس نکتہ چینی کا بھی جو مولانا مدنی پر کی گئی تھی۔ مولانا مودودی مرحوم بہت ذہین اور ذکی انسان تھے۔ بات کاٹ کر فرمانے لگے، مولوی صاحب، میرے دل میں مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی ان کے شاگردوں اور معتقدین سے کچھ کم عزت نہیں ہے۔ میں بھی ان کے علم اور تقوی کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں، لیکن مولانا کے سیاسی خیالات سے اختلاف کرتا ہوں اور اختلاف رائے سلف صالحین کے اندر بھی رہا ہے، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان حضرات سلف میں وہ باہمی احترام نہیں تھا جس کا دین تقاضا کرتا ہے؟ حضرات، ہم لوگ مولانا مودودی صاحب مرحوم کی طرف سے جو خفگی اپنے دلوں میں لے کر گئے تھے وہ دور ہو چکی تھی اور ہمیں مولانا مرحوم کے اندر خلوص رائے محسوس ہوا۔ کوئی بات تصنع اور بڑاوٹ کی نہ تھی اور ہم لوگ معمولی حیثیت کے طالب علم تھے۔ ہمارے سامنے مولانا مودودی کو تصنع سے، بناوٹ سے کام لینے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مولانا نے صحیح فرمایا تھا کہ اختلاف رائے علماء اور صلحاء کے درمیان اور خود شریعت کے اندر رہ کر شروع سے چلا رہا ہے۔ حضرات، ایک پہلو ہے ہمارے ہاں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات سنیے۔ بات ہوئی کہ لال کنویں کی دہلی کی ایک مسجد تھی، اس کے امام کی قرات بہت خوبصورت ہے اور پورا سر ہے، صبح کی نماز اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ یہ بات مولانا حسین احمد امروہی نے اپنے ہمجولیوں سے مولانا محمود حسن اور حاجی امیر شاہ خان کی موجودگی میں کہی۔ یہ سب لوگ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی طالب علم اور بانی استاد مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد تھے اور آج کل اپنے استاد کے ہمراہ دہلی آئے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے یہ کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آئی تھی کہ وہ ہمارے حضرت نانوتوی کی تکفیر کریں، یعنی لال مسجد والے تو ہمارے حضرت کی تکفیر کرتے اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلے جائیں۔ مولانا محمود حسن نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ جملے ان سب کے استاد مولانا نانوتوی کے کان تک بھی پہنچ گئے۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہمراہ لیا مولانا نانوتوی نے اور لال کنویں والی مسجد میں پہنچ گئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔
سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں نے دیکھا کہ ہیں تو علماء صورت لیکن اجنبی ہیں، اور صبح کی نماز میں اتنے سارے اجنبی لوگوں کا آنا ایک قابل تعجب بات تھی۔ لہٰذا پوچھا کہ کون ہو؟ کہا گیا کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں۔ حاجی میر شاہ خان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ آپ کے شاگرد مولانا محمود حسن اور مولانا احمد حسن امروہوی ہیں۔ یہ سن کر امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں رات دن ان کی تکفیر کرتا ہوں اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور کہا، حضرت میں تو آپ کی تکفیر کرتا تھا جبکہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے چلے آئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدر ہے کیونکہ آپ نے مجھے توہین رسول کا مرتکب سمجھ کر میری تکفیر کی ہے۔ مولانا نانوتوی نے یہ بات کی اور کہا کہ یہ آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا تھا۔ مجھے صرف گلہ آپ سے اتنا ہے کہ جو خبر آپ تک پہنچی تھی تو آپ اس کی تحقیق کر لیتے کہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد مولانا نانوتوی نے کہا کہ اب میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ غلط ہے، اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنیٰ درجہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کے ہاتھ پر ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر امام صاحب پیچھے جا رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی آپس میں ہم نے بدگمانیاں پالی ہوئی ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے عقیدے، عمل اور اس کے اخلاص کے بارے میں بدگمان ہے، یعنی دلیل کے بغیر ہی ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی ہے۔ اللہ نے بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے اور اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اہل حدیث کا گمان ہے کہ بریلوی توحید کو نہیں مانتا، جبکہ بریلوی سمجھتا ہے کہ اہل حدیث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا شوق ہے۔ شیعہ کو بدگمانی ہے کہ دیوبندی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ بدگمانیاں دور رہ کر نہیں، قریب ہو کر ہی دور ہو سکتی ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے کا موقف اور دلائل سنیں، جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا عبد الرحمن اشرفی کو ایک اجتماع میں یہ کہتے سنا کہ آپس کی بدگمانی کا حل یہ ہے کہ علماء کے جب کبھی مشترکہ اجلاس ہوں، ان میں اہل حدیث عالم کو کہا جائے کہ وہ شان رسالت اور شان اولیاء پر گفتگو کرے، اور بریلوی سے توحید پر اور دیوبندی اہل بیت کی عظمت اور محبت پر بات کرے، تو دوسروں کی آنکھیں کھلیں گی کہ جن باتوں کے ہم دعوے دار ہیں دوسرے بھی ان کو مانتے ہیں۔ حضرات محترم، لڑائی سے بچنے کے لیے ایک چیز ہے کہ ہم تمسخر سے پرہیز کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو کہیں کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ مصری قوم میں گائے مقدس سمجھی جاتی تھی۔ مصری قوم کی غلامی میں رہتے رہتے بنی اسرائیل میں بھی گائے کی تقدیس سرایت کر چکی تھی، اس لیے یہ حکم انہیں بڑا ہی شاق گزرا۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حیرانی سے سوال کیا، اتتخذونہ ہزوا، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ان کا یہ سوال سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا تمسخر، استہزاء اور تضحیک وہ چیزیں ہیں جو جاہلوں کا تو شیوا ہو سکتی ہیں لیکن کسی عالم کا نہیں۔ کسی عالم سے عالم کا اختلاف رائے ہونا، اس کے خیالات پر تنقید کرنا اور بات ہے، لیکن اس کی شخصیت، باتوں اور عمل وغیرہ کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اس کی تحقیر ہو اور لوگ اس پر ہنسیں، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس سے منع فرمایا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ استہزاء کی ایک شکل کسی کے الٹے سیدھے نام رکھنا ہے، اور اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو چڑھانے کے لیے ان کے نام مت رکھو۔ آج بڑے بڑے مناظر اور واعظین اپنے جلسوں میں دوسرے علماء کے استہزاء میں
ان کے ناموں کو بگاڑ کر پکارتے ہیں اور اس کو بھی خدمت دین سمجھتی ہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں چند علماء کے ساتھ مختصر سے سفر پر تھا۔ اس دوران علماء اپنے مسالک کے ایک پھکڑ باز وائز کی خوش گفتاریاں بیان کرنے لگے۔ ان کے بقول ان کے مسلک کے ایک مخالف مولوی صاحب نے اپنی کسی تقریر میں کہا کہ میں تو فلاں ہستی کا کتا ہوں۔ اب جب اس علاقے میں ان کے خلاف مولوی صاحب وائز صاحب آئے ہمارے بیان کرنے والوں کو، تو انہوں نے مولوی صاحب کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنے کو کتا کہتا ہے، تو لوگوں مجھے بتاؤ کہ اس کی بیوی کیا ہوئی۔ لوگوں نے خوب جوش و خروش سے جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی اولاد کو کیا کہو گے؟ لوگوں نے پھر جواب دیا۔ اس پر جن مولوی صاحب کی تصحیق ہوئی تھی اس نے ضلعی افسر کو اس وائز کے خلاف درخواست دے دی۔ ضلعی افسر نے وائز صاحب کو اپنے دفتر بلوایا اور اس شکایت سے متعلق گفتگو کی، تو وائز نے وہاں بھی کہا کہ میں نے تیرے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے خود کو کتا کہا ہے، میں نے لوگوں سے صرف یہ پوچھا تھا کہ اس کی بیوی اور بچوں کو کیا کہو گی۔ اس پر ضلعی افسر بھی ہنسنے لگا اور وائز کو اجازت دے دی۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے متعلقہ مسلک کے کسی عالم کے لہجے میں جب میں نے کسی قسم کا تعصب، انقباض اور ناپسندیدگی محسوس نہیں کی، بلکہ وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ایک وائز یا عالم کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطی کو اس طرح اچھالے اور اس طرح تضحیق کرے؟ سب کا یہ کہنا تھا کہ پروفیسر صاحب، ایسے جاہل مولویوں کا منہ بند کرانے کے لیے ایسے ہی وائزوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ ذات سن کر شستر رہ گیا، کیونکہ وہ تمام علماء میری نسبت قرآن و حدیث کے علوم میں زیادہ دسترس رکھنے والے ہیں۔ ٹی وی کی سکرین پر اکثر زینت بنے رہتے ہیں، لیکن اس بات سے غافل تھے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شیوائے پیغمبری نہیں ہے، بلکہ انہیں برائی کو بھی نیکی سے دفع کرنے کا حکم ہوا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، آپ برائی کو نیکی کے ذریعے سے دفع کریں۔ میں نے علماء کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی ممدوح وائز نے اپنے دل کی بڑاس تو نکال لی، اپنے عقیدت مندوں کو اپنی جگہ اپنی جگتوں سے خوش بھی کر دیا اور اپنی دانست میں اظہار حق بھی کر دیا، اور کہہ لیں کہ مخالف کو جانوں شان چت گرا دیا، لیکن مولوی صاحب کے سینکڑوں پیروکاروں کو اپنے پیغام اور اپنے مسلک سے مزید متنفر بھی کر دیا۔ یقیناً آپ کے وائز دوسروں کی تضحیق میں اتنے طاق نکلے کہ ضلعی افسر کو بھی ان پر گرفت کرنے کے لیے کوئی بات نہ ملی۔ خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ لیکن تمسخر سے بچنے کی ہدایت الہی کا لا یسخر قوم من قوم، تانا زنی کی ممانعت، ولا تلمزوا انفسکم، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کی تعلیمات الہی ادفع باللتی ہی احسن پر علماء نے ہی عمل نہیں کرنا، تو اور اس کی امید کس سے وابستہ کرے؟ مناظرے اور جلسے جیتنے کے بجائے دل جیتنے کے تجربے کون کرے گا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم برائی کو بھلائی سے روکو گے تو تمہارا دشمن بھی کأنہ ولی حمیم، یعنی جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ نے تو کافروں کی عقیدت کے مراکز ہستیوں کو بھی گالی نکالنے سے منع کیا تھا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جن کو وہ مشرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو۔ ہم تو کلمہ گوؤں کی دل آزاری سے خود کو نہیں روک سکے۔ دوسری طرف انسان اپنی عاجزی و انکساری کا مناسب اظہار کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خود کو کتا کہنا بھی کسی طرح درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ نے انسان کو قابل تکریم پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جبکہ کتا ایک نجس مخلوق ہے۔ جب انسان اللہ کے عطا کردہ منصب تکریم سے خود کو گراتا ہے تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو انسانوں اور شیطانوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ خود کو کتا کہنے والے مولوی صاحب نے بھی دیکھ لیا۔